میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المتقين في جنات ونعيم۔ گزشتہ درس میں منکرین قیامت پر رد تھا، ان کا ذکر تھا۔ اب متقین کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار ہیں جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک سب سے آخری درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ خلاف اولا سے بچا جائے، اور پہلا درجہ کفر و شرک سے بچا جائے۔ کفر و شرک سے لے کر خلاف اولا، ان کے درمیان بہت سارے درجے ہیں۔ کفر سے بچے، شرک سے بچے، بدعت سے بچے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کانٹے ہیں۔ ان سب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ کفر کا کانٹا، شرک کا کانٹا، بدعات کے کانٹے، گناہ کے کانٹے، صغیرہ کبیرہ، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے وہ آدمی جو ننگے سر بازار میں چلتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں۔ بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں جو گواہ بن سکتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو؟ یہ بھی خلاف اولا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد سے باہر نکل رہی ہے، سیڑھیوں پر تھوک دیا، ناک صاف کر دیا، بلغم پھینک دیا، یہ سب گناہ کی باتیں۔ تو فرمایا جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، فی جنات و نعیم فاکہین، وہ وہاں پر مزے میں ہوں گے، بما آتاہم ربہم، بس اب اس کے کہ ان کے رب نے جو ان کو دیا ہے، ووقاہم ربہم، اور بچایا ان کو ان کے رب نے، عذاب الجحیم، شعلہ مارنے والی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیئن، مزیدار، بما کنتم تعملون، بس اب اس کے جو تم کرتے رہے ہو، تم نے جو اچھے کام کیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ ان کان خیرا فخیر وَإِن كَانَ شَرًّا فَشَرٌّ، نیکی کی ذرہ برابر بھی کی اس کا بدلہ ملے گا، برائی کی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت میں جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہے جہنم میں جائے گا۔ اور اگر دونوں برابر ہیں، مثال کے طور پر 50 نیکیاں 50 گناہ ہیں، برابر برابر ہیں، تو یہ کہاں ہوں گے؟ آراف میں ہوں گے۔ آراف جنت سے پہلے ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ آراف کیا ہے؟ وہاں کون ہوں گے؟ فرمایا من استوت حسناتہ و سیئاتہ، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ کب تک ہوں گے؟ جب تک اللہ کو منظور ہے۔ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے کرسیوں پر، مصفوفۃ، صف بصف۔ جنت بہت بڑی ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے، سب سامنے ہوں گے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا۔ جیسے آج دنیا کے اندر کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کو ملائیں گے ان کی بیویوں سے، بحور عین، حور عین سے، موٹی آنکھوں والی حور عین۔ حور عین کیا ہے؟ بڑی تفصیل ہے، احادیث میں بڑی تفصیل آئی ہے۔ حور عین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ٹخنے سے،
پاؤں کی انگلی سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنایا اس کو، پھر گھٹنے سے لے کر پستان تک یہ مشک سے بنی، مشک اذفر، پھر پستان سے لے کر گردن تک عنبر سے بنی، اور گردن سے لے کر سر اوپر یہ موتی سے یا زعفران سے، کافور سے، سفید کافور سے، کس سے؟ سفید کافور سے بنی۔ یہ تو اس کا میٹیریل ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر 70,000 جوڑے ہوں گے گل لالا کی، جب وہ چلے گی 70,000 خادمائیں ہوں گی اس کے ساتھ۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں حور عین، وہ آواز لگاتی ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہاں ہے، اینا، کہاں ہے وہ الناہون عن المنکر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے بنی۔ یہ تو اس کا میٹیریل ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر 70,000 جوڑے ہوں گے گل لالا کی، جب وہ چلے گی 70,000 خادمائیں ہوں گی اس کے ساتھ۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں حور عین، وہ آواز لگاتی ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہاں ہے، اینا، کہاں ہے وہ الناہون عن المنکر الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، کہاں ہے وہ؟ اور یہاں پر بھی ایک بات سمجھیے، قرآن نے کہا کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تأمرون، تم حکم دیتے، آج ہم حکم نہیں دے سکتے، آج ہم منتیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں، آج کیسے کسی کو حکم دے؟ حکم دیتے ہیں، حکم، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آج ہم حکم نہیں دیتے، ہم منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، التجا امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، آج ہم کمزور ہیں۔ تو فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اتباع کی ان کی ذریت نے ایمان میں، أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ملا دیں گے بسبب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ نیک ہے، بہت نیک ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں، بابا جی بہت نیک ہیں، ان کی اعمال اعلیٰ درجے کے ہیں، اور جو نسل ہے، ذریت ہے، وہ کم درجے کے اعمال، ایمان میں برابر ہے۔ اب کیا ہوا؟ جنت میں بابا جی کو بہت اعلیٰ مقام مل گیا، اور یہ جو ذریت ہے، یہ ان کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں بابا جی پہنچے۔ اب کیا کرے؟ توجہ، جنت کے اندر کوئی ادنا مقام نہیں ہے، پہلے یہ بات یاد رکھنا، سارے مقام اونچے ہیں۔ ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، ساری سیٹیں کیا ہے؟ نرم دہ ہیں، آرام دہ ہیں، لیکن ایک فرسٹ فلور ہے، فرسٹ کلاس ہے، دوسری سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یہی حساب وہاں پر ہے۔ بابا جی فرسٹ کلاس میں بھیج دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا چلو بھائی ان کی شہادت ہے، ان کو بھی سیکنڈ میں، ان کو بھی 1.5 سیکنڈ میں بلا لو، ایسا بھی نہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے جیسے اعمال ہے ویسے ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ ہاں یہ وہ ہوگا، ان کی چاہت ہوگی تو یہ جو 3rd کلاس میں تھے یہ بھی فرسٹ میں چلے جائیں۔ پتہ چلا نیکی کا فائدہ اپنے آپ کو نہیں، دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ نیکی کرنا، اگر خاندان میں ایک نیک آدمی ہے، اس کا فائدہ صرف اس کے اپنی ذات کو نہیں ہے، اس کی ذریت کو بھی ہے۔ کوئی آدمی حافظ بنا، حافظ صرف اکیلا اپنے لیے نہیں بن رہا، دوسروں کے لیے بھی بن رہا ہے، 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن کریم میں جاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کریم کی تعلیم کو جہاد کبیر کہا۔ وجاہدہم بہ، مکے کی جو ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئے یہ آیت مکی ہے، سب کے اتفاق ہے کہ جہاد کبیر سے مراد قرآن کی تعلیم ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بتاؤ وہ لوگ جو قرآن کریم، جو حفاظ کی خدمت کر رہے ہیں،
یہ حافظ اپنے لیے نہیں بن رہا، ماں باپ کے لیے نہیں بن رہا ہے. کل قیامت کے دن تاج بنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی روشنی ضوء اشر من ضوء الشمس، سورج سے بھی زیادہ ہوگی. صرف اپنے لیے یاد کر رہا ہے، اپنے لیے بھی کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے. وہ جس نے ایک وقت بھی اگر کسی حافظ کو کھانا کھلایا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا بھی حصہ ہے، وہ بھی استفادہ انشاءاللہ حاصل کرے. تو فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، نہیں کمی کی جائے گی ان کے اعمالوں میں سے کچھ ذرہ بھی. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. جیسے اعمال ہے ویسے اس کو بدلہ ملے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو مدد دی بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ساتھ، مِمَّا يَشْتَهُونَ، اس میں جو وہ چاہیں گے وہ کھائیں گے. ایسے سمجھو جنت کے اندر اللہ چھوٹی خدائی عطا فرمائے، جو چاہے گا ملے. اور آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنت میں کیا ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے. ہماری تصور کی جہاں انتہا ہے وہاں سے جنت کی نعمتوں کی ابتدا ہے. ہم نے تو دیکھا کیا، دنیا کو دیکھا نا، دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت کسی کے پاس ہو، کہتے ہیں فرمایا کہ وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی دکھ نہیں دیکھا، پیدا ہوا ہے مرتے دم تک اس نے نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی ہیں. کہا جائے گوشت کے ساتھ، مما یشتہون، اس میں جو وہ چاہیں گے وہ کھائیں گے. ایسے سمجھو جنت کے اندر اللہ چھوٹی خدائی عطا فرمائے، جو چاہے گا ملے. اور آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنت میں کیا ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے. ہماری تصور کی جہاں انتہا ہے وہاں سے جنت کی نعمتوں کی ابتدا ہے. ہم نے تو دیکھا کیا، دنیا کو دیکھا نا، دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت کسی کے پاس ہو، کہتے ہیں فرمایا کہ وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی دکھ نہیں دیکھا، پیدا ہوا ہے مرتے دم تک اس نے نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی ہیں. کہا جائے گا جاؤ اس کو جہنم کا ایک جھونکا دکھاؤ، صرف جہنم سے گزارا جائے گا. وہ کہے گا میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے نعمتیں کیوں. اور ایک آدمی وہ ہوگا جو پیدا ہوا ہے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مرتے دم تک تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اس نے کبھی راحت ہی نہیں دیکھی. اس کو کہا جائے گا اس کو ذرا جنت کی ایک نہر ہے، نہر حیات میں ڈبکی لگوا کے لاؤ. وہ کہے گا یا اللہ میں نے کبھی غم دیکھے ہی نہیں ہے. تو فرمایا وہاں پر خدائی چھوٹی، ہم جو چھوٹی خدائی ہے، یتنازعون فیہا، وہاں پر دل لگی کریں گے. ویسے تو معنی چھیننا ہوتا ہے، یہاں چھیننے کے معنی، تنازع کا معنی نہیں ہے یہاں. یتنازعون، دل لگی کریں گے آپس میں جنتی. فیہا، اس میں، کأسن لا لغو، کأسن، پیالوں میں، پیالے لیں گے ایک دوسرے سے، ایک لے رہا ہے دل لگی کے لیے، اسے دوسرا لے گا. لا لغو فیہا، وہاں پر کوئی بےہودگی نہیں، ولا تأثیم، اور کوئی گناہ نہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور پھر رہے ہوں گے ان کے اوپر بچے. غلمان، وہ بچے کیسے ہوں گے؟ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتی ہیں پردے کے اندر چھپے ہوئے. موتی ویسے ہی صاف ہوتے، پھر پردے کے اندر ہو اور صاف. یہ خدمت کے لیے ہوں. یہ کون سے بچے ہوں گے؟ روایات میں آتا ہے تفسیر، ایک تو یہ ہے کہ یہ بچے اپنے بچے ہوں گے چھوٹے جو مر گئے. دوسرے فرمایا کہ نہیں، یہ جنت کی مخلوق ہے، جیسے حور ہے، حوریں ہیں جنت کی، وہیں کے ہوں گے. تیسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں یہ کافروں کے بچے ہوں جو خدمت کریں گے، بچپن میں فوت ہو گئے. فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوں گے بعض کی طرف اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالوا، کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے، ہم خوفزدہ تھے، ہمارا کیا بنے گا، ہم آگے جائیں گے، قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، کیا بنے گا ہمارا، ہم ڈرے ہوئے تھے. کیا ہوا پھر؟ قالوا فمن اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، ہمیں بچایا عذاب سموم سے. سموم کون سا عذاب ہے؟ سموم وہ عذاب جو جسے لو کا عذاب کہہ سکتے ہیں، وہ آگ جو مسام کے اندر داخل ہوتی ہے، مسامات کے اندر
اس آگ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. فرمایا توجہ، یہ کیوں بچایا اللہ؟ انا کننا من قبل ندعو، عقیدہ آ گیا. انا کننا، بے شک ہم تھے اس سے پہلے بھی، ندعو، اسی کو پکارتے تھے. وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی فریاد رس، وہی دستگیر. پہلے بھی ہمارا عقیدہ ٹھیک تھا، ہم وہاں بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. انا کننا من قبل ندعوہ، اسی کو پکارتے تھے. جب دنیا میں اللہ ہی کو پکارے گا، جب یہاں پر اللہ کو پکارے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو مرتے وقت بھی اللہ یاد آئیں گے، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، وہاں پر بھی پھر اللہ یاد ہوں گے. تو یہاں اللہ کو بھول گیا، وہاں کیسے؟ تو یہ کہیں گے جنتی متقی لوگ، کیا وہاں ہم پکارتے تھے اللہ ہی کو. انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. بر فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے نیکی کا سلوک کرنا، اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو کہتے ہیں نیکی. انہ هو البر، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور الرحیم، وہ مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.